آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرنی پالے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ تیسرا یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے ان کی اولاد کی دعا اور استغفار کرنے کے سبب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اس کی جان امن و امان میں ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا عدل روپوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردوں میں زندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ حدیث پاک ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمدہ عبادت ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو لیکن شمار نہ کرو،
ورنہ اللہ تمہیں گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تم سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر چوپائے وغیرہ دیگر مخلوق نہ ہوتی تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں سب سے کم چیز جو ملے گی وہ قابل اعتماد آدمی اور حلال پیسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔